بچی نے 14 اگست کے اوپر نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ باپ جو ہے وہ غریب تھا اور اس نے بچی نے فرمائش کی، ضد کی، جو بھی ہوگا، اس ظالم باپ نے چھری سے اپنی بیٹی کو ذبح کر ڈالا۔ کہ جو دن اس بچی کے کھیلنے کودنے کے تھے وہ برتن مانجنے، جھڑکیں کھانے اور الٹیمیٹلی اپنی جان کا نذرانہ دینے پہ ختم ہوئی۔ اور ماں باپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ غربت کے ہاتھوں میں اتنے مجبور تھے کہ ہم اپنی بچی جو ہے وہ ان کے سپرد کرائے۔ ایک بچی 10 سال کی بڑے ہی مشکوک حالات میں مردہ پائی گئی اور انفارچونیٹلی وہ تشدد کا شکار ہوئی، بیمار ہوئی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ایک اور کیس ہم دیکھ لیں، رضوانہ بچی اسلام آباد میں ایک سول جج ہیں، ان کے گھر ملازم تھی، اور جس بہیمانہ انداز میں جو اس پہ تشدد کیا گیا، 1 ماہ سے زائد ہونے کو آیا ہے کہ بچی جنرل ہاسپٹل لاہور میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ بھی غربت کی وجہ سے ایسے ظالم لوگوں کے ہاتھ شکار ہوئی کہ وہ کہانی سنتے ہوئے، وہ امیجز دیکھتے ہوئے انسان لرز جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ وی لاگ کے ساتھ خالد محمد رسول ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ کی خیریت اور عافیت کے لیے بہت بہت دعائیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت دل گرفتہ کر دینے والا ہے، اور براہ راست یا بالواسطہ ہم اس طرح کے مناظر روزانہ دیکھتے ہیں، اس کا شکار بھی ہوتے ہیں اور اس کا حصہ بھی ہیں، اور وہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی غربت اور عدم برداشت، انٹالرنس۔ ہمارے ہاں جس طرح وائلنٹ رجحانات جو ہے نا وہ تیزی سے پرتشدد رجحانات جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، اس کی روٹ کاز اگر دیکھی جائے تو اس کی روٹ کاز میں ایک بہت بڑا کاز جو ہے وہ ہمارے معاشی بدحالی ہے، غربت ہے۔ اس موضوع پہ آج بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں 3 مثالیں آپ سے دوں۔ ایک آدھ دن سے خیرپور سندھ سے ایک بچی 10 سال کی، اور وہ بڑے ہی مشکوک حالات میں مردہ پائی گئی۔ جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک پیر گھرانے میں ایک خاندان نے اپنی بچی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ملازمہ رکھوائی ہوئی تھی، اور اسی پیر گھرانے میں 2 اور بچیاں بھی اس خاندان نے رکھی ہوئی تھیں، اور انفارچونیٹلی وہ تشدد کا شکار ہوئی، بیمار ہوئی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب ماں باپ جو ہیں ان سے جب پوچھا بھی گیا تو سامنے بات یہی نظر آئی کہ جو دن اس بچی کے کھیلنے کودنے کے تھے وہ برتن مانجنے، جھڑکیں کھانے اور الٹیمیٹلی اپنی جان کا نذرانہ دینے پہ ختم ہوئی۔ کیوں؟ گھرانہ غریب تھا، اور ماں باپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ غربت کے ہاتھوں میں اتنے مجبور تھے کہ ہم اپنی بچی جو ہے وہ ان کے سپرد کرائے، اور باقی جو کچھ ہوا تو وجہ غربت۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اور کیس ہم دیکھ لیں، رضوانہ بچی اسلام آباد میں ایک سول جج ہیں، ان کے گھر ملازم تھی، اور جس بہیمانہ انداز میں جو اس پہ تشدد کیا گیا، 1 ماہ سے زائد ہونے کو آیا ہے کہ بچی جنرل ہاسپٹل لاہور میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ بھی غربت کی وجہ سے ایسے ظالم لوگوں کے ہاتھ شکار ہوئی کہ وہ کہانی سنتے ہوئے، وہ امیجز دیکھتے ہوئے انسان لرز جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس سسٹم کے اوپر کہ وہ سول جج کل تک اپنی نشست پہ براجمان تھے، ان کی بیوی اس چیز سے انکاری تھی کہ یہ میرے پاس ملازمہ تھی، اس کو اس سسٹم نے ضمانت بھی دی۔ جب سوشل میڈیا سے اور جنرل میڈیا سے بیک لیش آیا تو اس کے بعد اس کی ضمانت کینسل ہوئی۔ وہ موصوف اپنی نشست پہ رہے ٹل کے 1 آدھ دن پہلے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انہیں OSD بنایا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ OSD کا مطلب یہی ہے کہ تمام مراحت حاصل ہوئیں گی اور وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اپنے تمام جو وسائل ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے۔ تیسرا، کل اخبار میں ایک امیج میں نے دیکھا، میں ایکسیپٹ کرنا چاہوں گا کہ کمزور دل کا آدمی ہوں، اور وہ امیج مجھ سے نہیں دیکھا گیا، اور امیج کیا تھا؟
بچی نے 14 اگست کے اوپر نئے کپڑوں کی فرمائش کی. اس کی سہیلیاں اور باقی جس طرح بچوں میں ایک ہوتا ہے. ماں باپ جو ہے وہ غریب تھا اور اس نے بچی نے فرمائش کی, ضد کی, جو بھی ہوگا. اس ظالم باپ نے چھری سے اپنی بیٹی کو ذبح کر ڈالا. یہ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ان تینوں واقعات کی جڑیں جا کے کہیں نہ کہیں غربت سے ملتی ہیں, اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا جڑا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرتی رویوں میں عدم برداشت, انٹالرنس اس حد تک آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے آ رہی ہیں. اپنی ہی کوکھ سے پیدا کیے ہوئے بچے, ان کو ہم دوسروں کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں غربت کے ہاتھوں. انٹالرنس اتنی زیادہ ہے کہ اپنے انہی جگر گوشوں کو اپنے ہاتھوں سے کچھ لوگ ذبح کرنے پہ بھی مجبور ہیں. یہ اہم مسائل ہیں, لیکن ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا دوسرا میڈیا صرف اور صرف ہم ایک سیاسی کھلواڑ کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک سیاست سیاست سیاست. کسی کو فکر ہے نواز شریف کیوں نہیں آ رہے, کسی کو فکر ہے اٹک سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں منتقلی اس ملک کا اہم ترین مسئلہ ہے. کسی کو یہ کہ ان کو گھر کا کھانا پہنچانا اصل مسئلہ ہے. کسی کو یہ ہے کہ جی جو نگران حکومتیں ہیں اس میں پی ڈی ایم کو اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ چاہیے. اور ہر ایک اپنے اپنے ایک سیاسی مفاد اور کھلواڑ میں لگا ہوا ہے. اور انہی سیاسی اور غیر سیاسی پلیئر جنہوں نے پچھلے 40 سالوں میں حکومتوں میں قبضہ جمایا ہوا ہے, انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے غربت اب اس مقام پہ آ گئی ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے. میرے ایک ساتھی ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ اتنی زیادہ خودکشیاں ہونے لگی ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 3 ماہ میں لاہور میں بقول ان کے کہ 250 سے زیادہ خودکشیاں ہو چکی ہیں. خودکشی آپ یک دنیا میں جب بھی کہیں ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کی امید نہیں ہوتی, یا آپ کو زندہ رہنے سے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو اپنی زندگی سے امید ختم ہو جاتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سیاسی کھلواڑ تماشے ایک پلٹ کے لیے اگلی طرف کر دیجئے. ہم نے اپنے معاشرے کے ساتھ ظلم کیا کیا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو برتھ کنٹرول کی وجہ سے آبادیاں کم ہوئی ہیں, ان کو وسائل بہتر طریقے سے کیے گئے ہیں, ان کی تعلیم, ان کی صحت, امن و امان, گورننس بہتر کیا گیا ہے. ہم الٹ سمت چل رہے ہیں. ابھی یہ جو ہماری مردم شماری ہوئی ہے, اس سے پچھلی مردم شماری میں بھی سیاسی مسائل کا وابستہ تھے, اور اس میں بھی ہماری آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے, اور جو ہماری گروتھ ریٹ ہے دیٹ از 2.54%, ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اور ہم پیدا کیے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ, اور آگے وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہے, اکنامک سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ اس میں مسائل ہی مسائل ہیں. جو آبادی زیادہ آ رہی ہے, غربت کا ٹریپ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بنیادی سہولتیں ہیں, آپ کو امن و امان چاہیے, بہتر گورننس چاہیے, آپ کو صحت چاہیے, آپ کو تعلیم چاہیے, آپ کو روزگار چاہیے, یہ تمام چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم ڈیگریڈ ہو رہی ہیں. اور ہمارا جو بالائی طبقہ ہے, اشرافیہ طبقہ ہے, اس کی ترجیحات دیکھیں کہ جاتی حکومت میں درجنوں بل جو ہے نا وہ پرائیویٹ ممبرز نے اپروو کروائے, اور وہ کیا تھا, ہر ایک نے یونیورسٹیز. یعنی تعلیم جو پہلے ہی یہاں ایک کمرشل کھیل بنا ہوا تھا, ہماری اشرافیہ نے جاتے جاتے انہوں نے بہتی گنگا سے دھو سکتے تھے ہاتھ, انہوں نے کیا. اور پی ڈی ایم کی حکومت, کیونکہ ویسے بھی ماشاءاللہ وہ اپنے اتحادیوں کے سلسلے میں بہت نرم دل ہیں, تو انہوں نے دھڑا دھڑ اجازتیں دی. اب خدا نہ کرے اگر یہ 15, 18, 20 یونیورسٹیز جو ہیں یہ کھل گئیں تو جو تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہوگا, یو کین امیجن اٹ. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو اشرافیہ طبقہ ہے اس کی ترجیحات بالکل ساؤتھ پہ ہیں, اور جو عوام ہے وہ پس رہی ہے دوسری طرف. اب اگر ہمارے دیکھا جائے تو جو بنیادی مسائل میں یہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پچھلے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, مزید قرض حکومت لینے پہ مجبور ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈی ویلیوشن ہو رہی ہے. ڈی ویلیوشن ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں روپیہ کمزور اور ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, اور کیونکہ ہماری امپورٹس ایکسپورٹ سے تقریباً 2.5-3 گنا زیادہ ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ وہ بوجھ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جب ان ڈی ویلیوشن ہوئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہوئے گی. مہنگائی ہوئے گی تو وہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس ملک میں جو ایس ایم ایز ہیں, چھوٹا اور درمیانی جو طبقہ کار ہے, وہ تقریباً 98% کے قریب ہے. انفارچونیٹلی اب یہ ہے کہ 40 سے 50 روپے کے بجلی کے یونٹ کے ساتھ, 22% کے مارک اپ کے ساتھ, 25 سے 30% مہنگائی کے ساتھ,
اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ اخبارات میں کہیں کوٹ تھا کہ جی تقریباً 50% سے زیادہ جو ایس ایم ایز ہیں، اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز، وہ یا بند ہو رہی ہیں یا ان کو اپنے آپ کو کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ لارج جو ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اس کے فگر 1-2 دن پہلے ریلیز ہوئے ہیں کہ اس میں کانٹریکشن آئی ہے۔ کانٹریکشن آئی کا مطلب کمی ہوئی ہے، پچھلے سال کی نسبت 10% جو ہے ان کی پروڈکشن کم آئی ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے، کووڈ کے بعد سے لے کے اب تک جو ہمارے پاورٹی ٹریپ پہ لوگ گئے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر وقت کے ساتھ۔ اب کروڑوں لوگ ہیں جو فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، اس پاورٹی ٹریپ میں جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی کیا کرے، تنخواہیں وہی محدود ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اب سر ڈھانپیں تو پیر ننگے، پیر ننگے تو سر کس طرح ڈھانپے، پیر ڈھانگے تو سر کس طرح۔ اب یہ ہے کہ اس کو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ نہیں مل رہی۔ نگران وزیر اعلیٰ چلے جاتے ہیں، ایم ایس کو معطل کر دیا، یہ کر دیں وہ کر دیں، فوری طور پہ جناب لوگوں کو صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ اس کی انہوں نے سہولتیں جو ہے کافی حد تک کٹ ڈاؤن کر دی ہیں۔ لیکن یہ جو نمائشی اقدامات ہیں نا، ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ تو میں صرف گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک اسی پہ کہ اس کا بظاہر حل نہیں نظر آ رہا، اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہماری جو عوام ہے they have been taken for granted by this elite۔ انہیں اس چیز کا پورا یقین ہے کہ یہ ان کو برا بھلا کہہ لیں گے، ملامت کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بگاڑیں گے کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی ہوئی حکومت نے اپنے ممبرانس کو خوش کرنے کے لیے اربوں روپے لٹا دیے۔ اسی طرح جو نگران حکومتیں ہیں انہوں نے گورننس کے نام کے اوپر اربوں روپے کی گاڑیاں جو ہے نا وہ نشاور کر دیں۔ اس طرح کے اور آپ دیکھتے جائیے کہ یہ جو بالائی طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس نے اپنے کام سارے پورے کیے ہوئے ہیں۔ آپ ایئر لائنس کے اوپر دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی اور ڈی ویلیوشن کے باوجود سیٹیں تک ملنا مشکل ہے۔ وجہ ان کے اثاثے بھی باہر ہیں، یہاں بھی ان کو موجیں ہیں، وہاں بھی ان کو موجیں ہیں، لیکن عوام پس رہی ہے۔ اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جس دن یہ لاوا پھوٹے گا اس دن یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہو تو لیبنان میں دیکھ لیجئے کہ 60-70 لاکھ کا ملک ہے چھوٹا سا، لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں جب عوام باہر نکلے ہیں تو وہاں کا گورننس سٹرکچر کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن آفرین ہے کہ وہاں کی لیڈ بھی ہمارے جیسی ہے، ان کو ابھی تک فرق نہیں پڑا ہے۔ اسی طرح ارجنٹائن ہے کہ وہاں بھی اشرافیہ جو ہے وہ موجیں کر رہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو ساؤتھ امریکہ کے جو بہت سارے ممالک ہیں وہاں بھی یہی حالت ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے، ضروری ہے کہ یہاں امید پیدا کی جائے، لوگوں کو امید ہو، لوگوں کو توقع ہو اپنے سسٹم سے، اپنی دھرتی سے، اپنے اس نظام سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ تمام اشرافیہ کو صرف اور صرف اپنی فکر ہے، عوام کی نہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر امید چھین لی جائے عوام سے تو پھر ملک کا بھی اور اشرافیہ کا بھی الٹیمیٹلی بہت کچھ چھن جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔